دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں۔ جی اللہ کا شکر و احسان ہے۔ اور کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی محترم، میں ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں بھائی۔ ممبئی میں رہتے ہیں؟ اچھا چلیے اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ رفیع بھائی سے ہماری بات ہو رہی تھی، کل بھی کسی بھائی کو لائے تھے لیکن کل بھائی پتہ نہیں ان کا موڈ نہیں تھا، کیا مسئلہ ہوا تو ان سے بات ہو نہیں پائی، تو آج میں بتایا کوئی مہتاب بھائی ہیں ہمارے، میں کہا چلو کوئی بات نہیں لے لو۔ تو بھائی اصل میں ہماری بات چل رہی تھی، رفیع بھائی نے ایک مسئلہ چھیڑا تھا ترک رفع الیدین کو لے کر کہ جی رفع الیدین جو ہے اس کے ترک پر جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا بھائی ضعیف حدیث تو کیا ہے، اس کو کسی نے نہیں کہا ہے، کیونکہ میں نے حدیث بھیج رکھی ہے، امام ترمذی کی سنن ترمذی کی حدیث نمبر 257 نمبر حدیث، وہ ان کو میں نے بھیج بھی رکھی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے، ہاں جی بالکل بھائی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ حدیث ضعیف ہے نا جی۔ تو میں نے کہا تھا بھائی، میں کہا اس حدیث کو ضعیف تو خیر بھائی کسی نے بھی نہیں کہا ہے محدثین میں سے کہیں بھی۔ ہاں وہ ایپ کے اندر اس میں بنا کے رکھی حاشیہ الگ سے، میں بتا دیتا ہوں اسے ضعیف کس نے کہا ہے۔ امام ذہبی رحمہ ایک منٹ، غالباً امام ذہبی نے اسے ضعیف کہا ہے، اور اس کے ذوق کی اور اس کی علت میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بتائیں۔ سب سے پہلے اس میں ایک راوی ہیں عاصم ابن قلیب۔ اچھا، آپ عاصم ابن قلیب کے بارے میں جب جا کر پڑھیں گے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب میں، تو وہ کہتے ہیں یہ ثقہ راوی ہیں لیکن منفرد روایت ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، پہلی علت۔ دوسری علت، منفرد روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، ان کی منفرد روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ حافظ ابن حجر کی کتاب جو انہوں نے اسماء الرجال کی کتاب لکھی، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی کتاب ہے؟ آپ اسے ضرور دیکھیے گا، غالباً تہذیب ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کی جو ہے کتاب، وہ ایک تو تقریب التہذیب، بالکل صحیح کہا آپ نے، ٹھیک ہے نا، تقریب التہذیب ہے، 100% میں نام بھول رہا تھا، کوئی بات نہیں۔ تقریب التہذیب میں آپ عاصم ابن قلیب کے بارے میں پہلے پڑھیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری علت، اور اس علت کو یہ کیونکہ عاصم ابن قلیب کی جب علت آ گئی تو پھر دوسرے کی بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک علت اور ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ مدلس راوی ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اس روایت کو عن سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ اس روایت کے متن کو پڑھیں گے تو وہ عن سے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی مدلس راوی ہے اور سماع ثابت نہیں اور عن سے روایت کر رہا ہے تو وہ روایت ضعیف مانی جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میری بات پوری ہوئی، اب آپ کچھ؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بولیں اور بولیں۔ نہیں میری بات پوری ہو گئی، اب آپ کچھ کہنا ہوگی پوری بات آپ کی؟ جی ہاں۔ اچھا بھائی، جیسے یہ روایت پر آپ نے بولا کہ اس میں عاصم بن قلیب اور حضرت سفیان ثوری ان کی تدلیس کی وجہ سے اس روایت کو جو ہے ضعیف میں شمار کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ عاصم بن قلیب کے بارے میں بتایا کہ امام ابن حجر نے کہا کہ ان کی جو منفرد روایت ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، ہے نا، ایسے کہا نا آپ نے؟ بالکل جی ہاں۔ لیکن اب رہی بات ترک رفع الیدین پر، ترک رفع الیدین پر اصل میں صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، اور بھی حدیثیں ہیں، کیا نام ہے آپ کا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور باقی رہی بات اس کی جو آپ نے جو پیش کیا ہے نا ضعیف ہونے کی علت، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ اسٹڈی کر لیں گے۔ ہاں جی، اس میں جو آپ نے جو حوالہ دیا ہے تقریب التہذیب کا، جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کی، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہاں، اور دوسری جو آپ نے بولا کہ سفیان ثوری ان کی تدلیس کی وجہ سے، کیونکہ وہ مدلس ہیں اور وہ عن سے روایت کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی تدلیس کی وجہ سے اس حدیث کو جو ہے ضعیف شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا بتائیں بھائی، ویسے امام ترمذی نے اس حدیث کو پھر حسن کیوں کہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بہت ساری حدیثوں کو حسن کہا ہے، اور امام ترمذی کا ایک اصول تھا، اصول یہ تھا کہ وہ بعض حدیثوں کو حسن اور صحیح دونوں کہتے تھے، حسن صحیح بھی کہتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ
حدیث کے اسماء و رجال کے متعلق بڑے معتدل عالم تھے اور بڑی سختی سے یہ راویوں کو نہیں چیک کرتے تھے. یہ سرا امام مسلم اور امام ترمذی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اصول بنائے تھے ان اصولوں کے مطابق نہیں تھے بلکہ یہ ہلکا ہاتھ رکھتے تھے. اس لیے بعض ایسی روایتوں کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح کہا یا حسن کہا جو روایتیں بسا اوقات ضعیف کے درجے تک جاتی ہیں. اچھا جی, تو یہ مسئلہ ہے اس میں امام ترمذی کا ہے نا. جی جی اچھا. اب رہی بات ہے تقریب التہذیب, تو تقریب التہذیب جو ہے اس کے اچھا اس کے اندر آپ کو اچھا اس کے اندر جو ہم راویان ڈھونڈیں گے تو اس میں اسے نہیں لیں گے ہمیں نیومیریکل سے ہے نا, عاصم بن کلیب. ہاں اس میں ایک عاصم بن کلیب اس میں لفظ سے جائیں گے جیسے ہم ڈکشنری میں ہاں سمجھ گیا, مطلب کے حساب سے ہوگا اس میں ہے نا. جائیں گے تو عاصم ابن کلیب ملیں گے. اور سفیان ثوری کی تدلیس ہے نا, یہ دو چیزیں وجہ ہے نا. جی سفیان ثوری رحمہ اللہ تو تمام کے نزدیک مدلس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ان کی سما کی وضاحت مل جاتی ہے, ان کا سما ثابت ہوتا ہے تو وہ روایت قابل قبول ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں گے تو ان کی روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں, لیکن راویوں سے ان کا سما ثابت ہے. جن راویوں سے وہ ذکر کر رہے ہیں ان سے ان کا سما ثابت ہے, اس میں کوئی شک. ہاں جی ٹھیک ہے بالکل بھائی جان. چلیے بھائی جان اب ایک کام کریں گے ہم لوگ. اب آپ نے جو ہمارے سامنے علت پیش کی ہے اس کے ذوف کی, ان ذوف کی علتوں کو ہم لوگ چیک کر لیں گے ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کل یا پرسوں میں ہمیں وقت ملے گا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کانٹیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا بھائی. اور بات کر لیتے ایسا ہے دیکھو سنو, ایک ایک حدیث کو کلیئر کریں گے وہ بیٹر رہے گا. پھر پتہ کیا ہوتا ہے, پھر پک جاتی کھچڑی. ہاں دیکھو میں ایک بات بتا دوں بھائی, واللہ یقین جانے میری اس مسئلے میں ابھی کوئی تیاری نہیں تھی. دیکھو کوئی دقت نہیں ہے, دیکھو تیاری تیاری والا تو مسئلہ ہے نہیں. دیکھو ہم کوئی جنگ لڑنے تو آئے نہیں کہ ہم نے گولی مارنی ہے, نہیں ہے نا بھائی. قطعی بھی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راہ پر چلائے, قرآن و حدیث کا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے. میرا آپ کا کیا ذاتی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کون سی آپ نے میری بکری کھولی ہے بھائی؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی, نہ آپ نے میری بکری کھولی نہ میں نے آپ کا کھیت چرایا کوئی چگلی آپ کا. اب بٹ یہ دیکھو اصل میں بات کرنے کا ایک اچھا انداز ہونا تو پھر بات کرنے میں اچھا لگتا بھی ہے. چلو بندہ بات سن رہا ہے اور بات سنا بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, سمجھا بھی رہا ہے. لیکن وہ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا کا جو ماحول ہے نا, وہ بھائی تیری ماں کا وہ ہاں وہ اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. اللہ کی لعنت تو ایسے لوگوں پر جو دین کے لیے بے غیرتی کا سہارا لیتے ہوں. ہاں جی بالکل بھائی ہم جی. چلے خیر آپ نے بہت اچھی جانکاری دی ہمیں آج کہ اس میں حضرت سفیان ثوری تدلیس کی وجہ سے اور اپنا جو ہے عاصم بن کلیب کی منفرد روایت قبول نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے ان دونوں. اچھا بھائی نہیں یہ دو علتیں ہیں اور جس میں سب سے بڑی علت عاصم ابن کلیب کی ہے. عاصم بن کلیب کی, اچھا ٹھیک ہے نا جی. اچھا چلے بھائی جان بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج ہماری اس میں رہنمائی فرمائی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اس بارے میں. آمین. اچھا رفیع بھائی. جی 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 مہتاب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت ٹھیک ہے. جزاک اللہ, خوش رہیں آپ دونوں, سلامت رہیں. تو بھائی جان بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں اب سبھی چھوٹی سی. جی ضرور کہیں. سب سن پا رہے ہیں؟ جی بہتر آواز آ رہی ہے. ہاں دیکھیں, پہلی چیز یہ کسی کو نیچا دکھانا, کسی کو اونچا دکھانا, میری بات اونچی رکھنا, تیری بات اونچی رکھنا, یہ کسی کا مقصد نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اللہ اس فتنے سے بچائے, آپ کو بھی ہمیں بھی. ہاں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ رفع الیدین, کیونکہ یہ آلریڈی مختلف فی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی شخص ایک طرف جاتا ہے تو ہم اس کو نہ گمراہ بولیں گے, نہ فاسق بولیں گے, نہ اس کی تکفیر کریں گے اگر کوئی ایک طرف جاتا ہے تو, ٹھیک ہے. یہ بس روایتوں کا اختلاف کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیونکہ مختلف مسئلہ ہے, ہمارے پاس جو دلائل ہیں ہم وہ دلائل رکھیں گے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس دلائل پر جو پچھلے وقت جو جرح قائم کی تھی وہ دو شخصیات پر تھی. ایک تھے امام سفیان بن ثوری, دوسرے تھے حضرت عاصم بن کلیب. حضرت عاصم بن کلیب کے بارے میں جو آپ نے جرح پیش کی تھی وہ ہم نے دیکھی تھی میزان الاعتدال میں اور تہذیب التہذیب میں, دو کتابوں میں ہم نے جرح دیکھی تھی. اور یہ جرح جو ہے اس کے بارے میں جو ہے زبیر زئی صاحب نے
इस जिरह को सही नहीं माना है। उन्होंने इस बात कहा था कि अगर जमहूर की तौसीक पाई जाए, यानी एक रावी पर जमहूर अइम्मा उसकी तौसीक कर रहे हैं, तो किसी एक शख्स की अगर जिरह मुफस्सर भी हो तो वो काबिल हुज्जत नहीं मानी जाती है। हाँ ठीक है जी, तो ये जिरह का तो मसला खत्म हो गया। दूसरी बात, हजरत आसिम बिन कुलैब से ही मुस्लिम में भी हदीसें मौजूद हैं और बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है हदीसें जो कि हजरत आसिम बिन कुलैब से ही मरवी हैं। माशाअल्लाह। और रही बात हजरत सुफियान सौरी के बारे में, आपने कहा था कि वो मुदल्लिस हैं, तो हम पहले आसिम बिन कुलैब की बात कर लेना भाई, हम पहले आसिम बिन कुलैब की बात कर लेते हैं। जी हाँ, हाँ जी। तो हजरत आसिम बिन कुलैब के बारे में जो जिरा है उसमें सिर्फ और सिर्फ अल मदीनी ही जो है मुनफरिद हैं, उनके सिवा किसी भी इमाम मुहद्दिसीन ने इनके ऊपर कोई जिरह नहीं की है। हाफिज इब्न हजर ने भी की है। आप कैसे कह रहे हैं वो मुनफरिद? हाफिज इब्न हजर नहीं, देखिए हाफिज इब्न हजर ने तो नकल किया है ना, वो जो जिरा है वो अल मदीनी की है। अच्छा चले। हाँ, वो तहजीब। सवाल ये पैदा होता है कि वो अल मदीनी का, आपने कहा है आसिम इब्न कुलैब रहिमहुल्लाह पर की हदीसें सही, हाँ रहिमहुल्लाह, इनकी हदीसें सही मुस्लिम और दीगर किताबों में भी है। आपने उस जिरा को पढ़ा है? क्या लिखा है उसमें? जी, आसिम बिन कुलैब सिका रावी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर वो किसी रिवायत को मुनफरिद बयान करते हैं, जिरा मुनफरिद पर है ना कि उनके सिका होने पर। जी बिल्कुल। आसिम बिन कुलैब की सही मुस्लिम की जो रिवायतें या दीगर किताबों की है, क्या उनके मजीद तरीक नहीं मिलते हैं? वाहिद तरीक से यानी गरीब तरीक से कोई उनकी रिवायत बताएं जो सही हो, मुझे पेश करें। जी एक मिनट, मकालात एक, मकालात मकालात 3। अच्छा हाँ, ये रहा रावी का तफर्रुद मुजद नहीं होता, सिकह रावी का तफर्रुद। ये मकालाती है जुबैर रिसाफी, इसमें उन्होंने एक बात और लिखी है, सिकह रावी का तफर्रुद मुजर नहीं होता है। ये भी उनकी मकालात के अंदर ही बात लिखी है। और एक चीज और है, ये है महनामा अहले हदीस नाम से एक रिसाला है आपका। हाँ। तो महनामा ये कहाँ गया, ये बड़ा मसला हो जाता है यार। यार अरे इत्मीनान से, कोई बात नहीं है। मैं आपका नाम बोल रहा हूँ, रफीक भाई है ना आप? मेरा नाम रफीक है, बिल्कुल रफीक। जी 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 हाँ, रफीक भाई। जी सुफियान सौरी आसिम बिन कुलैब आते हैं, जबकि सुफियान सौरी जोहा की तकलीफ करने में मशहूर है, लिहाजा इसके लिए भाई कहाँ चला गया मामला। इत्मीनान से कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। सुफियान सौरी मकालात, वो मेहताब भाई जो बात चल रही थी ना उसमें ईमो पे ग्रुप में, भाई जब तक देख रहे हैं इनको देखने दो। हाँ वो पता नहीं वो आवाज नहीं आ रही थी, फिर उसके बाद मेरे पास किसी का फोन आ गया भाई का, तो वो कॉल जो थी वो कट गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, वो उसमें जो है ना मेहताब भाई, वो हदीस ज़ईफ साबित हो गई थी लग रहा है। वो हदीस ज़ईफ है। हाँ, वो हदीस ज़ईफ। मैं उस हदीस पर मज़ीद तहक़ीक़ इंशाल्लाह। जी भाई, और ये रफीक भाई, ये जो है ना महनामा अहले हदीस है, इसका जो शुमार नंबर है वो 119 है। इसमें एक सवाल था, इसमें कहते हैं कि सही मुस्लिम के रावी आसिम बिन कुलैब रहमुल्लाह की तफर्रुद वाली रिवायत को बाज़ लोग इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह की जगह की वजह से ज़ईफ करार देते हैं। इसकी हकीकत क्या है? नीज किसी रावी के सिका व सिद्क़ होने के बाद उसके तफर्रुद की क्या हैसियत है? उसूल हदीस व अक़वाल मुहद्दिसीन की रोशनी में जवाब इनायत फरमाएं। तो जवाब में लिखते हैं ये, आसिम बिन कुलैब जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक सिका व सिद्क़ और काबिल हुज्जत रावी हैं, जिसकी तफसील दर्जे जल्द है। इसमें उन्होंने सब हवाले दिए किताबों के। ठीक है। हाफिज इब्न साद और इमाम इब्न यहया मुईन, इमाम इब्न अहमद बिन हंबल,
امام یعقوب بن سفیان القارسی، امام مسلم اور امام ابو الحسن، امام ابو حاتم، امام ابو حفص، امام ذہبی اور حافظ ابن حجر عسقلانی، ان سب سے انہوں نے جو حوالہ دیے ان کا سب نے ان کو سکھا کہا ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جمہور محدثین کی اس توثیق سے ثابت ہوتا ہے کہ عاصم بن کلیب ثقہ صدوق ہیں وللہ الحمد. اور یہ کہ اس عاصم بن کلیب پر تفرد کا اعتراض اور اس کا جواب، اس سلسلے میں امام ابن المدینی کا قول معروف ہے کہ لا یحتج به اذا انفرد، اگر عاصم بن کلیب منفرد ہو تو پھر حجت نہیں. اس میں آگے لکھتے ہیں ہمارے علم کے مطابق اس قول کو سب سے پہلے نقل کرنے والے حافظ ابن الجوزی ہیں، اور انہیں یہ قول کس واسطے سے پہنچا اس کی کوئی سند نہیں ہے، لہذا امام علی بن المدینی کا قول بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے. یہ لکھا ہے ماہنامہ اہل حدیث شمار نمبر 119 میں، پیج نمبر اس کا جو ہے 9 سے شروع ہے، 8 کے لاسٹ میں 9 اور 10، یہ 9 اور 10 پر پوری عبارت ہے جو میں نے پڑھی ہے. تو اس میں صاف کہہ رہے ہیں کہ امام عاصم بن کلیب کے اوپر جو تفرد کی وجہ سے گرا ہے یہ بالکل مردود ہے، یعنی یہ گرا قابل قبول ہے ہی نہیں. اس میں المدینی خود منفرد ہیں، 55 سے زیادہ ائمہ محدثین نے ان کی روایت کو حجت کہا ہے، منفرد کی روایت کو بھی حجت کہا ہے. منفرد کی کوئی ایک روایت جس کو حجت قابل حجت مانا گیا ہو؟ ایک چیز اور ہے، بہرحال ویسے تو یہ انہوں نے جو مقالات میں لکھا تھا نا کہ ثقہ راوی کا تفرد مہر نہیں ہوتا، یہ مقالات میں زبیر زئی صاحب نے لکھا ہے اس بات کو. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے نزدیک صرف حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی ساری باتیں یا کسی اور عالم کی ساری باتیں تب تک حجت نہیں جب تک اس پر ہمیں واضح دلیل نہ مل جائے. حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کئی تحقیقات پر امام علامہ البانی نے اور علامہ البانی کی کئی تحقیق پر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے نکیر کی ہے. الحمدللہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہمارے علماء میں اگر کسی مسئلے کو لے کر اختلاف بھی ہو جائے، اختلاف نہ کہہ کر اسے یوں کہیں کہ تحقیق کی گنجائش باقی رہ جائے، تو اس کے بعد آنے والے یا اس کے پہلے کی کسی کی تحقیق جو اس سے زیادہ معتبر اور بہترین ہے اور اس سے زیادہ مدلل ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس چیز میں حافظ زبیر علی صاحب نے جو لکھا ہے یہ ان کی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کثر بازی رہے گی تحقیق میں؟ مجھے تحقیق دیکھنی پڑے گی. آپ یہ مقالات میں بتا دوں، آپ یہ مقالات مجھے ذرا واٹس ایپ کر دیجیے گا یا آپ شارق بھائی کو واٹس ایپ کر دیجیے گا، وہ مجھے بھیج دیں گے. اس کو پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، باقی اگر کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا. ویسے اگر آپ کے پاس ہے تو بہت مہربانی ہوگی نا، مجھ سے محنت کیوں کروا رہے ہیں رفیق بھائی؟ کوئی دقت نہیں، میں بھیج دوں گا، نو ٹینشن. مقالات کی بھیج دوں گا. اور وہ جو ماہنامہ اہل حدیث ہے نا، اچھا ہاں، ماہنامہ اہل حدیث آپ کو نیٹ پر نہیں ملے گا یہ، کیونکہ نیٹ پہ 119 نمبر والا نہیں ہے، 17 کے بعد 18 19 20 تک گئے ہیں. تو 19 والا مجھے کسی صاحب کے ذریعے موصول ہوا ہے، تو اس میں یہ مجھے حوالہ ملا تھا. بہت بہتر. میں انشاءاللہ ہمارے مرکز میں 19 رکھا ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ وہ اور یہ دونوں میچ کر لوں گا، آپ بھیج دیں. ہاں کوئی بات نہیں سر، دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. باقی کی بات دیکھیں. ہاں رہی بات یہ عاصم بن کلیب کی، جو عاصم بن کلیب کی روایت ہے صحیح مسلم میں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روایت یہ آپ دیکھ لیجیے، چیک کریے کھول کے. روایت بتا دیں. ہاں بتا رہا ہوں، صحیح مسلم میں جاتے ہیں لوگ. میں ویسے آپ کو میں آپ اگر محنت نہ کرے تو میں یوں بتا دوں کہ عاصم ابن کلیب رحمہ اللہ سے صحیح مسلم میں ہے روایت ہے. میرا اس سے انکار نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کی ایسی روایت جو ان کی سند سے منفرد آئی ہو، اکیلی آئی ہو، اس روایت کو کسی اور سند سے کہیں نہ ملنے کی کوئی گنجائش باقی رہ جائے، ایسی کوئی روایت بتا دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا، المدینی کا جو قول ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس میں المدینی خود منفرد ہیں، وہ تو خود منفرد ہے نا. ایک طرف علامہ مدینی، امام مدینی رحمہ اللہ، ہاں تو انہیں ثقہ اور صدوق کہا. سنیں نا، ثقہ اور صدوق تو المدینی نے بھی کہا ہے اور باقیوں نے بھی ثقہ اور صدوق کہا ہے. منفرد پر معاملہ کیا بنتا ہے، یہ دیگر اقوال آپ کو پیش کرنے پڑیں گے. آپ نے صرف حافظ زبیر علی رحمہ اللہ کا مقالہ پیش کیا اور انہوں نے کہا جمہور کے نزدیک. وہ جمہور
वो जमहूर की किताबों में इनके ताल्लुक से होगा, फसलन मीज़ानुल एतदाल, इसमें क्या कहा गया आसिम इब्न खुलैब के बारे में? आपने देखा होगा, अगर तो मैंने नहीं देखा इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने देखा है, मैंने देखा था सबने एक, और इसमें जो हजरत आसिम बिन कुलैब के बारे में वलीउल्लाह तक लिखा है कि वो अल्लाह के वली हैं। मैं जब रावी सिका और सादिक हो तो यकीनन वो रहमहुल्लाह अल्लाह का वली भी होगा, हमें इससे इनकार नहीं है। बिल्कुल, सिका और सादिक तो हम मानते हैं भाई, हम मान रहे हैं, लेकिन हमें देखिए हमारा जो इख्तिलाफ बन रहा है वो इस चीज बन रहा है। अल मदीनी का कॉल आपने पेश किया है ना, तो अल मदीनी उस कॉल में एकदम अकेले खड़े हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है कॉल के अंदर। इमाम अल मदीनी ने भी इन्हें सिका कहा है। जी हाँ जी, उन्होंने ही कहा है जो आपने बताया था ना, तो मीज़ान एतदाल ले लीजिए या तहज़ीब ले लीजिए, उसमें अल मदीनी का ही कॉल है ये कि उनसे जो है मुनफरिद हुज्जत नहीं ली जाएगी, ला युहतजु बिही, ये कॉल अल मदीनी का ही है। और अल मदीनी इस कॉल में बिल्कुल अकेले खड़े हैं, बाकी तमाम मुहद्दिस कह रहे हैं कि नहीं, उनकी मुनफरिद रिवायत भी कबूल की जाएगी। किस किताब में किस मुहद्दिस ने कहा? मुझे मुहद्दिस की किताब का नाम बताएं कि फलाने मुहद्दिस ने फलानी किताब में कहा। मिसाल के तौर पर इमाम राज़ी रहमहुल्लाह, एक मिसाल दे रहा हूँ, अब दीगर भी इमाम ज़हाबी, इमाम औज़ाई, इनको भी पेश कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इमाम ज़हाबी मान ले, इन्होंने अपनी किताब में या अपने ये अस्मा और रिजाल की किताब अगर इनकी है तो इन्होंने अपने अस्मा और रिजाल में इमाम आसिम इब्न खुलैब रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे, उनके बारे में क्या कहते हैं इमाम ज़हाबी। मिसाल दे रहा हूँ, आप दीगर की भी किताबें पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक मिनट में आपको वो भेजता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों चीजें मुझे दे दीजिए। मैं आपको ये मैं रफी भाई को ना तहजीब का स्टैंड और जो बाकी चीजें वो सारी मैं रफी भाई को भेज रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी अगर इसके अलावा बाकी कोई एतराज हो हजरत आसिम बिन कुलैब पर या हजरत सुफियान सौरी पर, तो वो आप सुफियान सौरी वाली बात, हाँ सुफियान सौरी पर अब बात, सुफियान सौरी रहमहुल्लाह पर अब बात करते हैं। क्या कहते हैं आप उनके बारे में? हमने आसिम इब्न कुलैब पर ये भी बात की ना, उन पर तो बात नहीं। आसिम बिन कुलैब का मसला खत्म हो जाता तो फिर हम उन पर आ जाते तो अच्छा रहता। ठीक है, अब जब तहकीक की गुंजाइश बच गई है तो इनको अभी छोड़ते हैं, तहकीक के बाद बात करेंगे। ठीक है ना, बढ़िया बात, है ना, बताता रहेगा। ठीक है, मैंने बताई ना आपको, वो सारी मैं मेहताब भाई ये जो है मेरे पास भेज देंगे, हम आपके पास भेज देंगे मेहताब भाई। जी, अब आगे अभी आगे मेहताब भाई जी बात करें। मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना आपको सारी, वो सारी फोटो सारी किताबों के नाम के साथ पेज नंबर के साथ मैं रफी भाई के व्हाट्सएप पर सारी चीजें भेज दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन तक वो सारी चीजें पहुँचाएं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं तब मुझे पहुँचा, उसके बाद मैं रफीक भाई एक बात बता दूँ आपको, कल दिन जुमा है, कल मैं बहुत शदीद मसरूफ रहूंगा। कोई दिक्कत, पहली बात तो हमें नहीं है। हाँ, इत्मीनान से इंशाल्लाह, थोड़ा सा वक्त लगे तो उसके लिए पहले से मैं माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस वाली कोई बात ही नहीं है, समझे भाई। हम तो चाहते हैं कि बस बात ऐसी हो कि जिसको समझा जाए, सुना जाए और दलील से पेश किया जाए, उसको फिर कबूल किया जाए। बहुत बिल्कुल बढ़िया। और अल मदीनी का जो कॉल है ना इमाम आसिम बिन कुलैब पर, अल मदीनी के कॉल को महानामा अहले हदीस में कहा गया कि ये बेसनद कॉल है, और बेसनद जो कॉल है वो खुद मोतबर नहीं होता है। हाँ जरूर देखेंगे, ठीक है, जरूर। तो अब जो है मैं सारी पिक्चर भेज रहा हूँ, ठीक है, वो इंचार्ज, ठीक है मेहताब भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। ठीक है शारिक भाई, अभी एक बात और बची थी शारिक भाई, आप जा रहे हो, सुन लो भी। हजरत सुफियान सौरी के बारे में क्या कहते हैं रफीक भाई? जी हाँ, उस पर भी आपने तहकीक की, बताएं, मैं वही पूछ रहा हूँ आपने माशाल्लाह तहकीक की। सुफियान सौरी जो है ना, सुफियान असल में आपने कहा था कि इमाम सुफियान सौरी जो है वो मुदल्लिस हैं, ठीक है। मुदल्लिसीन के 5 तबकात हैं जो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने तबकातुल मुदल्लिसीन में भी जिक्र किया है, और जिसकी अरबी की शरह हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब ने भी लिखी है। इसके अलावा एक किताब और, इसका नाम है किताबुल मुदल्लिसीन। इन दोनों किताबों में मुत्तफ़ी के तौर पर ये बात लिखी है कि इमाम सुफियान सौरी जो हैं ये तबका सानिया के मुदल्लिस हैं, और तबका सानिया के मुदल्लिस जो होते हैं इनकी आने वाली रिवायत भी कबूल की जाती है, इस वजह से, इनकी इमामत की वजह से, और इसलिए कि ये लोग सिर्फ सिकहा से ही तदलीस करते हैं, यानी इनकी जो तदलीस होती है ना वो अंडरस्टूड होती है।
کہ اگر یہ ان کہہ رہے ہیں کسی شخص کا نام لے کر تو ان کو طبقہ ثانیہ کے مدلس ہے، طبقہ ثانیہ کے، دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے، طبقہ ثلاثہ کے نہیں، ثلاثہ کی بات الگ ہے، طبقہ ثانیہ۔ تو امام سفیان ثوری اور امام سفیان بن عیینہ یہ دونوں طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، تو اس لیے ان کی جو مدلس روایت ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے نا، یہ بات کہاں لکھی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہاں یہ بات بھی مجھے بتا رہا ہوں نا، امام ابن حجر اسقلانی کی طبقات المدلسین میں، ٹھیک ہے، اور ایک کتاب اور ہے دوسری، ان کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، نام میرے ذہن میں، لیکن اگر آپ کچھ میں تو نام بتا دوں۔ ارے کوئی بات نہیں، جی جی اللہ اکبر کبیرہ، یہ رہی کتاب المدلسین۔ ارے نہیں تو تاریخ سکھاتے ہیں، ارے کتاب المدلسین کہاں گئی، کہاں چلی کتاب المدلسین؟ اچھا بھائی، اس کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن سوری کتاب کا نام ذہن میں ہے، لیکن جو صاحب مصنف ہے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہ میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ جب کتاب کا نام پتہ چلے گا تو انشاءاللہ صاحب کتاب کا بھی نام مل جائے گا۔ ویسے کتاب المدلسین نام ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، اور اسکین سارے میں عرفی بھائی کو بھیج دینا، ٹھیک ہے نا؟ بہتر، بہت بہتر۔ چلیے ہاں جی، سب لوگ گئے سو گئے سب لوگ؟ نہیں وہ تو چلے گئے، میرا خیال ہے شارق بھائی چلے گئے، اور یہ عبداللہ بھائی میوٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ہاں وہ پہلے ہی چلے گئے دعا سلام کر کے، مجھے لگتا ہے ان کو بہت جلدی پڑی ہوئی تھی جانے کی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، بہرحال۔ اچھا یہ رفیق بھائی کہاں ہوتے ہیں آپ ہوتے کہاں ہیں؟ میں مطلب کہاں، مطلب کہاں مقیم ہے، گھر وغیرہ، آبائی وطن وغیرہ؟ اچھا دہلی میں ہے، ماشاء اللہ۔ دہلی میں کہاں پر؟ دلی میں اتم نگر میں۔ اچھا اتم نگر میں، ماشاء اللہ۔ چلے مطلب درس و تدریس مطلب مسجد میں امامت وغیرہ کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے یا کوئی کاروبار ہے؟ تدریس نہیں ہے میرا کام، میں ویسے تو پیشے سے میں کارپینٹر ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن باقی یہ ہے کہ جیسے تھوڑا سا حدیثوں کے معاملے میں نا میرے کو تھوڑا انٹرسٹ ہے پڑھنے کا۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، بہت بہترین بات ہے۔ کچھ وقت سے میں جو ہے تھوڑا سا حدیثوں کی طرف تھوڑا ذہن کیا ہے، بنا کہ ان کو تھوڑا پڑھا ذہن کیا، راویان پر، اسماء الرجال پر اور دیگر کچھ پر ہے نا، ان پر جو ہے نا تھوڑا بہت کرتا رہتا ہوں بس میں۔ جی بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ علم نافع سے نوازے آپ کو۔ آمین۔ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ، جی بھائی ٹائم ہو کوئی جلدی نہیں، دیکھیے مجھے 2 دن 4 دن 6 دن نو پرابلم۔ ہاں یہ دیکھو عبداللہ بھائی نے ہمارے پاس یہ کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے نا؟